اہالیان پاکستان، السلام علیکم۔ ملک کی سیاسی صورتحال نازک سے نازک تر ہو رہی ہے۔ سیاسی بحران سنگین سے سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ اپوزیشن کے جلسوں اور ان میں استعمال ہونے والی زبان نے ملک میں ایک تلاطم پیدا کر دیا ہے، اور اب کراچی ملکی سیاست کا اکھاڑا بننے جا رہا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی 2 سالہ کارکردگی صفر ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت عوامی مسائل کو حل کرنے، اپوزیشن کو انگیج کرنے، سیاسی بردباری اور سمجھداری کا مظاہرہ کرنے، انتہائی اہم قومی معاملات میں اپوزیشن کو ہمنوا بنانے یا انگیج کرنے، اور مہنگائی اور بے روزگاری کے جن کو قابو کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت کی کارکردگی صفر ہے، یہ بات بالکل طے ہے، اور ظاہر ہے کہ اسی کو جواز بنا کر اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھا ہو کر ملک بھر میں مہنگائی کے خاتمے کے لیے تحریک چلا رہی ہیں، اور گوجرانوالہ کے بعد، اور یعنی کہ پنجاب کے بعد، اب کراچی اور سندھ کو میدان سیاست کے طور پہ اختیار کیا گیا۔ لیکن مہنگائی کے خاتمے کی بات ہو، کراچی جو پاکستان کی معیشت کا مرکز اور ترقی کا انجن ہے، اس کے ساتھ گزشتہ 12 سالوں سے خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کا غیر منصفانہ، متعصبانہ اور سوتیلی ماں سے بدتر سلوک رہا۔ کوٹا سسٹم آئینی طور پر ختم ہو گیا، لیکن غیر آئینی طور پر اس کا نفاذ جاری رہا۔ کراچی، حیدرآباد، سکھر، سندھ کے شہروں میں یہاں رہنے والوں کو نوکریاں نہیں ملی، بلکہ باہر سے آنے والوں کے ڈومیسائل اور پی آر سی بنتے رہے۔ ان کے کوٹے پر لوگوں کو نوکریاں ملتی رہیں، کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اربوں کھربوں روپیہ ترقیاتی مد میں وفاق سے ملا، شاید خرچ ہوا۔ کراچی میں یا کہیں پر کہاں خرچ ہوا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ ایک تحریک چلانے کے لیے اخلاقی جرت کا ہونا ضروری ہے، مورالٹی جسے کہتے ہیں۔ ماضی میں کسی حکومت کو ہٹانے کے لیے، گرانے کے لیے جو بھی تحریکیں چلیں، ان میں کراچی کا ایک کلیدی کردار رہا ہمیشہ۔ لیکن آج اگر ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں ایوب خان کی تحریک اس وقت فیصلہ کن تحریک ثابت ہوئی جب کراچی اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر جو تحریک چلی ایوب خان کے بعد، پھر پی این اے کی تحریک چلی ذوالفقار علی بھٹو شہید کے خلاف، اور اس کی بھی اصل اسٹرینتھ شہر کراچی تھا جو پاکستان کا فائنینشیل ہب ہے۔ آج
اپوزیشن کراچی کا رخ کر رہی ہے. میرے کچھ سوالات ہیں. گزشتہ 12 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت نے K4 کے منصوبے پر 65 کروڑ گیلن یومیہ پانی جو اب ہنگامی بنیادوں پر 4 سالوں میں کراچی کے عوام کو ملنا چاہیے. اور کراچی کیا ہے؟ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. کراچی منی پاکستان ہے. یہاں پاکستان کی ہر زبان بولنے والا رہتا ہے. پاکستان کے ہر خطے اور علاقے کا شہری کراچی میں بستا ہے. 12 سالوں سے ایک اضافی بوند پانی کراچی کو نہیں ملا. کچرا اٹھانے کا کوئی نظام کراچی کو نہیں دیا گیا. فرسودہ لائنوں نکاسی آپ کی فرسودہ لائنوں کی تبدیلی کے کسی منصوبے پر کام نہیں ہوا. 150 ملین گیلن یومیہ جو پانی کی ٹریٹمنٹ کے پلانٹ ہیں وہ بند پڑے ہیں. انہیں چالو کرنے کے لیے کوئی فنڈز نہیں دیے گئے. کراچی 3000 ارب روپے کا ٹیکس دیتا ہے. اسے 30 ارب کی خیرات بھی مشکل سے ملتی ہے، جبکہ اس کا حق کم از کم 300 سے 400 ارب سالانہ کراچی کو ملنے چاہیے. کون سی قومی جماعت، کس قومی جماعت نے اس پر آواز اٹھائی؟ پیپلز پارٹی یہ ظلم کر رہی ہے، تسلسل کے ساتھ کر رہی ہے. PMLN نے اس پر آواز نہیں اٹھائی. PTI کی حکومت نے بھی کبھی یہ عندیہ نہیں دیا. PTI نے بھی کبھی نہیں کہا کہ کراچی کو سالانہ یہ رقم دی جائے گی، سندھ کے شہروں میں یہ ترقیاتی کام ہوں گے. کوئی منصوبے نہیں. یہ تو کراچی ڈوبا تو پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا. ارباب اقتدار آئے، آرمی چیف آئے، اور 5 گھنٹے کے لیے ہی صحیح وزیر اعظم عمران خان بھی آئے اور 1100 ارب کے منصوبوں کا اعلان کیا گیا. لیکن ایک نوٹیفیکیشن کے علاوہ 1 انچ بھی ان منصوبوں پر عمل درآمد شروع نہیں ہوا. گجرانوالہ کے جلسے میں بھی مہنگائی کے خاتمے کی بات ہوئی، بے روزگاری کی افریت کو ختم کرنے کی بات ہوئی، لیکن کراچی کا کہیں پر ذکر نہیں تھا. اور اب اگر کراچی میں یہ جلسہ ہو رہا ہے تو کراچی والوں کے زخموں پر کیا مرہم رکھا جائے گا؟ کیا کراچی والوں کو کوئی یقین دہانی کرائی جائے گی کہ مہنگائی کے خاتمے، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے سرمایہ کاری کے عمل کو تیز کرنا ہے؟ کراچی جو 60 سے 70% ریونیو دیتا ہے، اسے قومی دھارے میں لانا ہے. اس کے بنیادی مسائل کو حل کرنا ہے. اس کے میگا پروجیکٹس پر عمل درآمد کو شروع کرنا ہے اور جنگی بنیادوں پر ان منصوبوں کو مکمل کرنا ہے. حیدرآباد اور سکھر، میرپور خاص اور نواب شاہ کے احساس محرومی کو دور کرنا ہے. سندھ کے شہروں کے ساتھ ہونے والے ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ کرنا ہے. کیا حکومت کو گرانے کی اس تحریک میں کیا کراچی کو جو پہلے ہی گرا دیا گیا ہے اسے اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوئی بات کی جائے گی؟ کراچی کو قومی دھارے میں لانے کی کوئی بات کی جائے گی؟ کراچی اگر اپوزیشن کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا یا کراچی کسی ایسی تحریک کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا جہاں اپوزیشن، جہاں حکومت کو گرانے کی بات ہو، تو پھر وہ تحریک کبھی کامیاب نہیں ہوتی. میں نے PTI کی ناکامی کی پہلے بات کی. اس کی نااہلی، نا تجربہ کاری اور ناکام ترین پرفارمنس کی بات میں نے پہلے کی، اور اسی نے یہ اسپیس دی اور یہ جواز کے اپوزیشن عوامی تحریک چلائے، عوام کو موبلائز کرے. لیکن میرا یہ سوال
تمام قومی رہنماؤں سے ہے، جو حکومت میں بھی ہیں اور جو اپوزیشن میں بھی ہے۔ ملک میں کیا تبدیلی آئی؟ پہلے 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہوتی تھیں قومی سطح پر، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی۔ اب ایک اور روایتی اور موروثی سیاست کرنے والی جماعت معرض وجود میں آ چکی ہے، اور وہ پی ٹی آئی ہے۔ کیا تبدیلی آئی؟ کراچی آج تباہی اور بربادی کا منظرنامہ ہے، پاکستان کی تباہی اور بربادی کا منظرنامہ کراچی میں ہے۔ میرا ارباب اقتدار سے بھی اور حکومت وقت سے، اور خاص طور پر آج چونکہ کراچی کے عوام کو سبز باغ دکھائے جائیں گے، تو انہیں کس طرح کی، مجھے تو یہ ڈر ہے کہ یہ جو تیاری ہو رہی ہے، ڈوبے ہوئے کراچی کی قبر پر نوحہ خانی اور فاتحہ خانی کی تیاری کی جا رہی ہے۔ لگتا ہے کہ نوحہ خانی ہوگی، نوحے پڑھے جائیں گے، اور فاتحہ خانی ہوگی کراچی، ڈوبے ہوئے کراچی کی قبر پر، کیونکہ کراچی والوں کو اب کسی سے کوئی امید نہیں ہے۔ بلدیاتی خود مختاری، بلدیاتی اختیارات، وسائل، بلدیاتی وسائل اور کراچی کے لیے وسائل، کیا ان پر بات ہوگی؟ کیا کوئی ایسا کمیشن بنانے کی بات ہوگی جس سے کہ کرپشن سے محفوظ کر کے یہ 1100 ارب روپے جو کراچی والوں کا حق ہے انہیں ملے اور ان پر عمل درآمد ہو؟ پی ایم ایل این جس اپوزیشن کی دوسری پارٹی کے ساتھ، جو کہ میزبان ہے کراچی کے اپوزیشن کے جلسے کی، کل کے اخبار ہی کی یہ خبر ہے کہ کراچی کے سوا سندھ بھر کے اضلاع کے لیے ترقیاتی فنڈ جاری، شہر قائد میں تعمیر و ترقی، شہر قائد میں تعمیر و مرمت کے کام بند۔ یہ ہے حکومت سندھ کا رویہ کہ تمام اضلاع کے لیے فنڈ جاری اور کراچی میں تعمیر و ترقی اور مرمت کے کام بند۔ اب یہ اخلاقی باختگی ہے، یہ ذہنی دیوالیہ پن ہے۔ تو اگر اس تحریک میں کوئی موریلٹی نہیں ہوگی، جو 12 سال سے لوٹ مار، زمینوں پر قبضے، بدترین کرپشن ہوئی ہے، اگر اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اس پر کوئی سوال نہیں ہوگا کراچی کے جلسے کے اسٹیج پر، تو پھر کراچی کے عوام کے زخموں پر کیسے مرہم رکھا جائے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب اپوزیشن کے رہنماؤں کو بہرحال دینے ہوں گے۔ تو یہ جب صورتحال ہے، کراچی میں، کراچی کے لیے بجلی مزید 2 روپے 89 پیسے مہنگی کر دی گئی بجلی، اس پر کوئی بیان نہیں ہے۔ پھر جو میرا تجزیہ اور تبصرہ ہے اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن کی تحریک کی سب سے بڑی بینیفیشری پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا بیانیہ مختلف ہے اور پی ایم ایل این کا بیانیہ مختلف ہے۔ پی ایم ایل این کا بیانیہ ہم نے آل پارٹیز کانفرنس میں بھی دیکھا، اور ہم نے گجرانوالہ کے اسٹیج پر بھی ہم نے وہ بیانیہ دیکھا۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ پی ایم ایل این کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کی تیاری ہو رہی ہو اور اس کی بینیفیشری بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہو کہ چڑھ جا بیٹا سولی رام بھلی کرے گا۔ یا تو پوری اپوزیشن کا نیریٹو ایک ہو، بیانیہ ایک ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو پی ایم ایل این کے لیے بھی یہ دعوت فکر ہے
ان کے لیے بھی یہ سوچ کا مرحلہ ہے کہ جو ان کے سربراہ نے PMLN کے بانی نواز شریف صاحب نے افواج پاکستان اور ملک کی سلامتی کے اداروں کے خلاف بیانیہ دیا، مجھے لگتا ہے کہ وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور افسوسناک ہے۔ آئین اور ریاست کے تمام اداروں کے وقار کے قیام ہی سے ملکی استحکام کی ضمانت ہے۔ دیکھیں، افواج پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی پاکستان کی سلامتی پر سمجھوتا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں۔ میں نے ایک تحریری بیان بھی جاری کیا، اس میں بھی اسی طرح کی تفصیلات ہیں۔ جب مجھ سمیت بشمول میرے پوری MQM نے MQM کے بانی سے علیحدگی اور ان کے 22 اگست کے بیان سے لا تعلقی اختیار کی، تو PMLN کے تمام رہنماؤں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ اور آج وہی بات اگر PMLN کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ PMLN کی پالیسی ہے، کیونکہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی بھی رہنما یا سربراہ پاکستان میں جب ہو تو اس کا نیریٹو دوسرا ہے، اور پاکستان سے باہر ہو تو اس کا بیانیہ دوسرا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب گتھی ہے جو ابھی تک نہیں سلجھائی جا سکی۔ پھر دیکھیں، اس پوری بحث میں یہ جو سیاسی منظرنامہ ہے، اس میں یہ بات بھی آئی ہے کہ یہ معاملہ بڑے صوبے اور ایک چھوٹے صوبے کا بھی معاملہ ہو گیا ہے۔ یہ بھی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ یہ بات ہو رہی ہے کہ بڑے صوبے کے ساتھ الگ سلوک ہوتا ہے اور چھوٹے صوبے کے لوگوں کے ساتھ الگ سلوک ہوتا ہے۔ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے، یہ بھی ایک بحث ہے۔ تو یہ بھی میں پاکستان کے تمام جو پالیسی ساز ادارے ہیں اور جو حکمراں ہیں، ارباب اقتدار ہیں، یہ سب کے لیے جو موجودہ حالات ہیں وہ لمحہ فکریاں ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا آج یہ وقت نہیں آ گیا کہ اپوزیشن کی جماعتیں بھی ذمہ دارانہ کردار ادا کریں، سیاسی بردباری اور سمجھداری کا مظاہرہ کریں، اور حکومت بھی جس طرح کا رویہ وزیر اعظم کا نظر آتا ہے، اور دیکھیں پیپلز پارٹی کا جو رویہ ہے وہ غیر سیاسی، غیر جمہوری ہے، جو 12 سالوں سے ایک مصنوعی اکثریت جو دہی سندھ کی، اس کی بنیاد پر بلا شرکت غیرے تمام اختیارات وسائل پر ان کا قبضہ ہے، اور کراچی اور سندھ کے شہروں کے مینڈیٹ کو جس طرح توہین کی گئی ہے، اس کو جس طرح کچلا گیا ہے، وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ ساری جب صورتحال ہو اور PTI کی طرف سے بھی معاملات کو دیکھیں، اپوزیشن کے پاس اپنا مینڈیٹ ہے، آپ ان پر الزام لگائیں، ان کے خلاف بیان دیں، لیکن اگر ان کو بھی عوام نے اتنا مینڈیٹ دیا ہے تو اس کو بھی کہیں نہ کہیں آپ کو تسلیم کرنا ہوگا، اور اپوزیشن کو بھی ان کے سیاسی وجود کو تسلیم کرنا ہوگا۔ تو یہ بھی ایک بردباری اور سمجھداری والی بات ہے۔ پھر دیکھیں، مہنگائی کے خلاف تحریک چل رہی ہے، تو الیکشن میں دھاندلی ہوئی، اپوزیشن کی ساری جماعتوں، یہاں تک کہ MQM کی بھی کئی سیٹیں اس سے زبردستی چھینی گئی، بشمول میرے، جو میری سیٹ پر ہوا، جو میرے ساتھ جو سلوک ہوا، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو یہ تو شکوہ MQM پاکستان کا بھی تھا اس وقت،
آج وہ اس کا ذکر نہ کریں، یہ انہوں نے کس بات پہ سمجھوتا کیا یہ وہ جانے، لیکن مجھے معلوم ہے عبدالقادر خان زادہ کی سیٹ، خواجہ سہیل منصور کی سیٹ، ڈاکٹر فاروق ستار کی سیٹ، پھر اسی طرح صلاح الدین شیخ کی سیٹ، اور شاید عامر چشتی کی سیٹ کس طرح ایم کیو ایم سے زبردستی لی گئی۔ تو الیکشن کی دھاندلی سے ایم کیو ایم پاکستان دستبردار ہو گئی ہو، لیکن میں نہیں ہوا ہوں۔ تو جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے، اگر مہنگائی کے خاتمے کی بات ہے تو پھر کراچی کو قومی دھارے میں لانے کے لیے وفاقی حکومت کو بھی نہ چاہتے ہوئے اگر یہ 1100 ارب کے پیکج کا اعلان، منصوبوں کا اعلان کرنا پڑا، تو اب اس پر عمل درآمد شروع ہو، اور وہ کن لوگوں کے ہاتھوں سے ہو جو لوگ اپنے تجربے کے اعتبار سے، اپنی انٹیگریٹی کے اعتبار سے، اپنے سیاسی جمہوری رویوں کے اعتبار سے اور کراچی کی اونرشپ کے لحاظ سے کے اعتبار سے ایک سند رکھتے ہو۔ سندھ کے دہی وڈیروں یا شہری وڈیروں کے ذریعے سے اگر یہ پیسہ خرچ ہوگا تو اب تک جو اربوں اور کھربوں روپے جو خرچ ہوئے ہیں ان کا کوئی حساب نہیں ہے، تو پھر اس 1100 ارب پر بھی آپ ابھی سے فاتحہ پڑھ لیں۔ تو یہ ساری باتیں یہاں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا خدا کر کے کراچی ڈوبا تو دنیا کی توجہ کا مرکز بنا، ارباب اقتدار نے کراچی پر توجہ دی اور کراچی کو پہلی مرتبہ میگا پروجیکٹس کے لیے باقاعدہ کراچی کے لیے اعلان ہوا۔ لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ سیاسی دنگل جب سے لگنا شروع ہوئے، کراچی پھر بیک برنر پر چلا گیا ہے۔ تو میں کراچی کا مقدمہ یہاں رکھنا چاہتا ہوں، سندھ کے شہروں کا مقدمہ یہاں رکھنا چاہتا ہوں کہ چاہے حکومتی جماعت ہو چاہے اپوزیشن کی جماعتیں ہوں، کراچی کا مقدمہ پاکستان کے جملہ مسائل، کراچی میں امن اور استحکام پاکستان کے امن و استحکام کی ضمانت ہے۔ کراچی میں معیشت کی بحالی اور معاشی عمل کے رفتار کی تیزی پاکستان کی معیشت کی مضبوطی اور استحکام کی ضمانت ہے۔ کراچی میں میگا پروجیکٹس اور سرمایہ کاری، اب پبلک انویسٹمنٹ پاکستان کی استحکام اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کی ضمانت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری باتوں کو آج جو سیاسی منظرنامہ ہے اسے ان ساری باتوں کو بھی جو سیاسی قیادت ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے اور ایک قومی ایجنڈی کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ اگر یہ سیاسی بحران اور سنگین ہوتا ہے، سنگین صورتحال اختیار کرتا ہے، تو پھر میں جب ایم کیو ایم پر برا وقت پڑتا تھا تو میں قومی اسمبلی میں پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کو یہ بار بار بتاتا تھا کہ انہوں نے ہمیں جب تنہا چھوڑا اور ہمارے مسائل پر توجہ نہ دی تو میں انہیں یہ انتباہ دیتا تھا اور یہ شعر پڑھتا تھا۔ آج جب یہ اپوزیشن کی جماعتیں سینہ تان کر کراچی آ رہی ہیں تو میں یہ شعر دوبارہ دہراؤں گا تاکہ کم از کم ان کی یادیں تازہ ہوں، ان کی یادداشت میں یہ بات آئے کہ ایک نادان دوست تھا ان کا جو یہ انہیں ان عاقبت ناندیشوں کو یہ کہتا تھا کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کے نہیں۔ تو میرے خیال میں 2014-2015 میں پارلیمان میں ایم کیو ایم کا یہ موقف تھا، ہمارا یہ موقف تھا، اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب کراچی کو قومی ایجنڈے پر آنا چاہیے، اب کراچی کے مسائل کا مستقل حل ڈھونڈا جانا چاہیے اور پیپلز پارٹی سے بھی اس کے جو 12 سالوں کا سلوک ہے متعصبانہ، غیر منصفانہ، اس سے بھی کوئی سوال ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، اہلیان کراچی
اہلیہ نے سندھ پائند آباد.